ہو تمنا اور کیا۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ناول۔ سبین، علیزہ جلدی اٹھو، ٹرین پلیٹ فارم پر آ گئی ہے۔ لیڈیز ویٹنگ روم کا گہرا براؤن جالی دار دروازہ کھول کر ملیحہ اور نیہا تیزی سے آگے پیچھے داخل ہوتے ہوئے قدرے اونچی آواز سے بولی تو سبین ان دونوں کو گھور کر رہ گئی۔ آہستہ بولو بدتمیزو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں تم گلے پھاڑ پھاڑ کر چلاتی پھر رہی ہو۔ زیادہ نصیحت جہاں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیزی سے اسے ٹوکتے ہوئے نیہا دھم سے اس کے پاس آ بیٹھی تو سبین ایک بار پھر اسے ٹوک کر بیٹھی۔ آرام سے یار، آرام سے۔ آرام سے ہی بیٹھی ہوں ڈیئر، الگ بات ہے کہ تم آج کل کچھ زیادہ ہی تمیزدار خاتون بنتی جا رہی ہو۔ بائی دا وے، تم آج کل کس مصنفہ کو پڑھ رہی ہو؟ شرارت سے پاس کھڑی ملیحہ کو ٹہوکا دیتے ہوئے اس نے دریافت کیا تو وہ دونوں کے لبوں پر مچلتی شریر مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے بولی، زیڈ وائی خاتون۔ اوہ، جب ہی میں کہوں، یہ آج کل محترمہ پر مشرقی دوشیزہ بننے کا خبط کیوں سوار ہوئے؟ گفتگو آہستگی سے اور ٹھہر ٹھہر کر کی جا رہی ہے۔ کہکہی کی جگہ دھیمی مسکراہٹ نے لے لی ہے۔ چال بھی متوازن ہوئی ہے اور تو اور درزی سے سارے کپڑوں کے چوڑی دار پاجامے اور کرتے بنوا لائی ہیں یہ حسن آرا بیگم۔ او کو کھینچ کر ادا کرتے ہوئے نیہا نے سبین کی گزشتہ مشکوک حرکتوں کا ماہرانہ تجزیہ کیا تو ملیحہ ایک نظر سامنے لگی گھڑی پر ڈالتے ہوئے تیزی سے پاس پڑا سامان اٹھانے لگی۔ یار، اس مشرقی حسینہ پر تفصیلی تبصرہ تم پھر کبھی کر لینا، فی الحال تو یہ سامان اٹھاؤ اور باہر نکلنے کی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم چاروں یہاں کھڑی کی کھڑی رہ جائیں اور ٹرین چل پڑے۔ ہم تینوں کا تو پتہ نہیں، لیکن اگر آنسہ علیزہ خاتون کے مراقبے کا یہی عالم رہا تو وہ ضرور یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اداس پل جیسے شکل بنائے غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے گہری سوچوں میں گم بیٹھی علیزہ کی جانب نیہا نے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ دونوں بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گئیں، جبکہ نبیہہ اگلے ہی پل انہیں آنکھ مارتے ہوئے دبے قدموں سے اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ ہاؤ! علیزہ کی جانب جھکتے ہوئے اس نے قدرے زور سے چینختے ہوئے اپنے ہی دھیان میں گم بیٹھی علیزہ کو ڈرا دیا۔ یو ایڈیٹ! کچھ تمیز ہے کہ نہیں؟ اپنے پیچھے ہنسی سے بے حال ہوتی نیہا پر وہ بے اختیار چلائی تو سبین تیزی سے آگے بڑھی۔ یار، کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم لوگوں نے تو پنجابی فلموں کی ہیروئنوں کو مات دے دی ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ ویٹنگ روم خالی ہے، ورنہ تم لوگوں نے تو سب کے سامنے اپنی جہالت کے اعلیٰ نمونے پیش کرنے شروع کر دینے تھے۔ لگتا ہے تم تینوں نے اسی ویٹنگ روم میں مرنا ہے۔ میں تو جا رہی ہوں، آنا ہے تو آؤ ورنہ بھاڑ میں جاؤ۔ ان سب پر لعنت بھیجتے ہوئے ملیحہ سامان اٹھا کر بلاخر کمرے سے نکل گئی تھی تو نیہا اس کے تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں یار، فٹافٹ چلو، اگر ٹرین چل پڑی نا تو ہم تینوں کو اندر گھسیٹنے کے لیے دروازے میں کوئی ہیرو بھی نہیں آئے گا۔ نہیں یار نیہا، تمہارے اور میرے لیے بے شک کوئی ہیرو آئے نا، لیکن ہماری علیزہ کے لیے تو جلد ہی اس کا ہیرو آنے والا ہے۔ کیوں علیزہ؟ صحیح کہا نا؟ چپ کر سامان اٹھاتی علیزہ کو سبین نے شرارت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شٹ اپ! انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ پاؤں ٹکتی ہوئی تھاڑ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تو وہ دونوں بھی اس کی حالت زار پر ہنستی ہوئی اس کے پیچھے ویٹنگ روم سے باہر چلی آئی تھیں۔ اف اللہ، میرا پاؤں! تن فن کرتی علیزہ جو ہی اپنی سیٹ کی طرف آئی ملیحہ سامان سیٹ کرتے کلی اور آتے جاتے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر بے اختیار چینخ اٹھی۔ اوہ، آئی ایم سوری! اپنی چپل کے نیچے ملیحہ کا نازک پاؤں دیکھتے ہوئے وہ تیزی سے پیچھے ہٹی تو ملیحہ بی بی بھننا اٹھی۔ سوری کی بچی، پہلے تو ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور اب ہو کہ اندھی گائے کی طرح دوڑی چلی آ رہی ہو۔ میں تم لوگوں سے بی بی جی میرے پیسے! ملیحہ کی بات کرتے ہوئے قریب کھڑے کلی نے اپنا راگ الاپا۔ ایک منٹ بابا جی، ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ میں تم لوگوں سے اس وقت جلدی کرنے کو۔ بی بی جی آپ لوگ بعد میں لڑ لینا، ہمیں تو فارغ کرو، روزی کا ٹائم خراب ہو رہا ہے۔ کلی نے ملیحہ کو دوبارہ سٹارٹ لیتا دیکھ کر اب کے نہایت بدلحاظی سے اس کی بات کاٹ ڈالی تو وہ ایک قہر آلود نظر سامنے کھڑے کلی پر ڈال کر اپنا پرس کھنگالنے لگی۔ یہ پکڑیں بابا جی۔ چلے بھنے انداز میں روپے تھماتے ہوئے وہ مزید کچھ بولے بنا کھڑکی کے پاس جا بیٹھی تو کافی دیر سے خاموش تماشائی بنی سبین اور نیہا علیزہ کے پیچھے پیچھے سیٹوں تک چلی آئیں۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ وقت پہ وقت ہر جگہ مت شروع ہو جایا کرو تم لوگ۔ اب ہو گئی نا بے عزتی ایک کلی کے ہاتھوں؟ سبین نے دونوں کو دیکھتے ہوئے جتایا تو ملیحہ کھول کر رہ گئی۔ محترمہ، کلی کے ہاتھوں بے عزتی بھی صرف اور صرف اس کلوپترا کی وجہ سے ہوئی ہے، جس کا موڈ اس دن سے بگڑا ہوا ہے جس دن اسے ستائی امی نے اس کا رشتہ طے ہو جانے اور عین اس کی سالگرہ کے روز منگنی کی نوید سنائی ہے۔ مقابل بیٹھی علیزہ کو کلوپترا کے خطاب سے نوازتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی تو آنن فانن کلوپترا کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ شیم آن یو ملیحہ، وہ بیچاری پہلے کیا کم پریشان ہے جو تم اسے مزید پریشان کر رہی ہو یوں باتیں سنا سنا کر؟ علیزہ کے برابر بیٹھی سبین نے اسے ساتھ لگا لیا تو وہ رونے لگی۔ علیزہ یار، آئی ایم سوری، پلیز یار، جسٹ اوائڈ، اٹس جسٹ دیٹ کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے اور تم پر غصہ بھی آ رہا ہے کہ جب ہم تینوں نے تمہیں اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور گھر جا کر ہم بڑوں تک بھی تمہاری مرضی پہنچائیں گے تو تم اتنے دنوں سے کیوں کھوئی کھوئی اور پریشان سے پھر رہی ہو؟ علیزہ کی دوسری جانب بیٹھتے ہوئے ملیحہ نے محبت سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے نرمی سے اس کے آنسو صاف کر ڈالے تو وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔
यार तुम लोग घर वालों को कब और किस वक्त समझाओगे? आज अक्टूबर की 3 तारीख है और हम चारों कल कहीं जाकर घर पहुँचे ही। बीच में सिर्फ 2 दिन रह जाएंगे। अब तुम मुझे ये बताओ कि मंगनी से 2 दिन पहले मेरी इस नकार खाने में कौन सुनेगा? मैं रोऊं, परेशान ना हूं तो और क्या करूं? बेबसी के एहसास ने उसकी गलापी आंखों में एक बार फिर से आंसू भर दिए तो वो तीनों एक गहरा सांस लेकर रह गई। एक तो अल्लाह भला करे इस प्रिंसिपल का। कितनी रिक्वेस्ट की थी उससे कि हमें और नहीं तो कम से कम सेशन ऑफ होने से 1 हफ्ता पहले ही घर जाने की इजाज़त दे दे, मगर ना जी। उस फिरौन के जानशीन ने 1 हफ्ता तो क्या, 1 दिन भी पहले निकलने की इजाज़त नहीं दी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दांत पीसते हुए नेहा ने अपने बेख्तियार अपना सारा गुस्सा कॉलेज प्रिंसिपल पर निकाला तो अलीज़ा आंसुओं के दरमियान कुलस कर बोली, प्रिंसिपल को क्यों कोसती हो? कोसना है तो उस कमीने को कोसो। न जाने कहाँ से अचानक मेरी पुरसुकून ज़िंदगी में हलचल मचाने आन टपका है। मगर उस इडियट का भी क्या कसूर? असल कसूर तो मेरे माँ बाप का है, जिन्होंने मुझे अपनी गुमगश्ता दोस्ती की भेंट चढ़ाने का फैसला करते हुए मुरवतन भी मुझसे पूछने की जहमत नहीं की। मेरी पढ़ाई, मेरे फ्यूचर प्लान्स, मेरी ख्वाहिशात, किसी भी चीज़ से उन्हें कोई सरोकार नहीं। बस 15 दिन पहले हॉस्टल फ़ोन घुमाया और हुक्म सादिर कर दिया कि हमने तुम्हारी बात पक्की कर दी है। सालगिरह के रोज़ तुम्हारी मंगनी है। अब कोई पूछे उनसे कि अगर यूं ही भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करना था तो इतना पढ़ा लिखा कर बाशऊर करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी इतना लाड प्यार करने की और मान देने की, जब आखिर में इस मान को अपने हाथों ही तोड़ना था? कैसी बातें करती हो अलीज़ा? अल्लाह ना करे कि तुम्हारा मान टूटे। देखो यार, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि हमारे घर के बुजुर्ग हम सब बच्चों को किस कदर चाहते हैं, और बड़े अब्बा और ताई अम्मी की तो तुम में जान है। तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारे ख्वाब, हर एक बात से वो बखूबी आ गए। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी का इतना अहम और बड़ा फ़ैसला आंखें बंद करके कर दिया हो? यकीनन उन्हें तैमूर यज़दानी हर लिहाज से तुम्हारे लिए बेहतरीन लगा होगा, तभी तो उन्होंने यूं चट मंगनी और पट ब्याह का फ़ैसला किया। सभी ने नहायत रसानियत और नरमी से उसे समझाया तो उसके अंदाज पर अलीज़ा के तेज़ी से बहते आंसू जैसे थम से गए। वो सब तो ठीक है यार, मगर जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया वो भी तो कुछ मुनासिब नहीं। मैंने तो खुद अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े फ़ैसले कहा को उन्हें सौंप रखा था, सो अगर वो मुझसे एक बार महज मुरव्वतन ही मेरी मर्ज़ी भी पूछ लेते तो क्या मेरा मानना बढ़ जाता? वो एक बार मुझे आजमा कर देखते तो सही। यकीन मानो कि उनके फ़ैसले के इस अंदाज ने मुझे इतना हर्ट किया कि अब अगर उन्होंने मेरे लिए कोई शहज़ादा भी चुना होगा ना, तो मुझे उस अनदेखे शहज़ादे की ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं रही, जिसने आते ही मेरे माँ बाप पे कायम मेरे मान को तोड़ डाला और मेरी ज़िंदगी के सुकून और चैन को तबाह कर डाला। अलीज़ा की जायज़ शिकायत पर उन तीनों की आंखें भी यकायक नम हो चली तो चंद लम्हों की खामोशी के बाद माहौल पे छाई उदासी दूर करने को नेहा अपना गला खंखारते हुए बोली, वैसे ये तैमूर यज़दानी है कितना मीसना। खुद तो मोहतरम ने अपनी फैमिली समेत उस मासूम को यासिर भाई की शादी में देख लिया था, जबकि हम तीनों ने भी अभी तक उसकी कोई तस्वीर ही नहीं देखी। सब्ज कदम कहेगा, जब से नाजुल हुआ है बेचारी रो रो कर आधी हो गई है। पापा कुटने ने ताई अम्मी और बड़े अब्बा पर क्या जादू किए कि वो अपनी दुख्तर बदख्तर को भुला बैठे हैं। हालांकि आंसा अलीज़ा जैसी फर्मा बरदार औलाद भी भला कोई भुलाने वाली चीज़ है? कानों को हाथ लगाते हुए वो फर्मा बरदार पर खूब जोर देते हुए शरारत से मुस्कुरा दी तो ना चाहते हुए भी वो तीनों रोते रोते हंसती। तकरीबन 3 घंटे के बाद ट्रेन एक जंक्शन पर आकर रुकी तो वो चारों जो इधर उधर लुढ़क चुकी थी कपड़े ठीक करते हुए सीधी हो बैठी, क्योंकि ये एक बड़े शहर का बड़ा स्टेशन था, लिहाजा काफ़ी से ज़्यादा सीटें जो पहले खाली थीं अब तेज़ी से भरने लगी। बच्चे, औरतें, खसूसन मर्द अपनी सीटों की तलाश में निगाहें दौड़ाते हुए एक तफसीली की नज़र कंपार्टमेंट में मौजूद दीगर खवातीन के साथ उन चारों पर डाला भी कोई अपना कौमी फरीज़ा समझ बैठे थे। कम बखत कहीं के, लगता है पहले कभी लड़कियां नहीं देखी, और ये इन साहिबान के ज़रा उम्रें और हरकतें देखें। जाना सामने मगर बूथा, और जो इस पर फिट आंखें इधर सेट कर रखी हैं। मलिहा करीब से गुजरते चंद उधेड़ उम्र बुजुर्गों की इस घटिया हरकत पर भिन्ना उठी तो उसके आखिरी जुमले पर तीनों की हंसी छूट गई। दफ़ा करो इन बेहुदा लोगों को, तुम ऐसा करोगे? अलीज़ा की बात अभी मुंह में ही थी कि जीन्स और टी शर्ट में मलबूस एक खुश शक्ल सा नौजवान उन चारों के करीब आन रुका। जी? मलिहा जो पहले ही जली बैठी थी, माथे पर बेशुमार बल सजाकर अख्तगी से गोया हुई, वो एक्चुअली मिस हमारी सीटें नहीं मिल रही, तो मैं पूछना चाह रहा था कि कहीं हमने तो नहीं चुरा लिया आपकी सीटें? देखिए मिस्टर, लड़कियों से यूँ बहाने से बात करने के तरीके काफ़ी पुराने हो चुके हैं, सो आप प्लीज़ मज़ीद हमारा और अपना वक्त बर्बाद करने से गुरेज करें और यहाँ से चलते फिरते नजर आएँ। तड़क कर मुकाबले की बात काटते हुए उसने अपना गला अगला पिछला सारा गुस्सा नवारिद पर निकाला तो सामने खड़े नौजवान का चेहरा इस बदतमीज़ी पर तप उठा था। एक्सक्यूज़ मी मिस, आपसे बहाने से तो दूर की बात, मैं तो मजबूरन बात करके पछता रहा हूँ, और जहाँ तक सीटें चुराने की बात है तो मेरे ख्याल में आप अपने पेशे के बारे में ज़्यादा बेहतर जानती होंगी। तंसिया लहजे में हिसाब बराबर करते हुए वो एक झटके से पलट गया तो मलिहा गुस्से से, जबकि अलीज़ा और नेहा हंसी से सुर्ख पड़ गई। सबीन अलबत्ता उस अजनबी के साथ मलिहा की इस खुली बदतमीज़ी पर खोल कर रह गई। तुम भी ना? एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, बात सुने। दांत पीसकर मलिहा को घूरते हुए सबीन ने दूर जाते नौजवान को आवाज़ दी तो तेज़ी से आगे बढ़ते बिलाल अहमद के कदम उस सुरीली पुकार पर जैसे थम से गए थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? पलट कर वापस आते हुए उसने अपने मुकाबिल खड़ी नाजुक सी शर्मिंदा हसीना को देखते हुए सवाल किया। जी हाँ, वो दरअसल बात यह है कि अभी चंद लम्हे पेशतर जो बदमज़गी हुई है उसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं।
آپ پلیز جو پوچھنا چاہ رہے تھے پوچھیے. ہمیں خوشی ہوگی اگر ہماری وجہ سے آپ کا پرابلم سالو ہو جائے تو. پرابلم تو ہمارا سالو ہو گیا محترمہ. ورفتگی سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے وہ محض بڑبڑا کر رہ گیا تو سبین نہ سمجھ آنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی. جی میرا مطلب ہے کہ آپ کی سیٹوں کا نمبر کیا ہے؟ ہماری سیٹیں 13 سے 18 تک ہیں. 13 سے 18 تک. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے اگلی سیٹیں ہماری ہیں. کچھ سوچتے ہوئے وہ خود سے گویا ہوا. اوکے مس، تھینکس فار یور ہیلپ. ایکچولی کافی سیٹوں کی نمبرنگ نہیں ہوئی اس لیے ذرا کنفیوژن ہو رہی تھی. اٹس اوکے. سبین شائستگی سے بات ختم کرتے ہوئے پلٹ کر اپنی جگہ کی جانب چل دی تو اس کی پشت پر جھولتی موٹی سی چٹیا کو دیکھتے ہوئے بلال احمد ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا. یہ لو، یہ محترم تو پوری پلٹن اٹھا لائے ہیں. چند لمحوں بعد بلال احمد کے میت میں 4 مزید خوش شکل اور خوش لباس نوجوانوں کو کمپارٹمنٹ میں داخل ہوتا دیکھ کر ملیحہ بے اختیار تپ اٹھی. وہ پلٹن لائے یا فوج، اپنے خرچے پر لا رہے ہیں نا. تم کیوں خواہ بیٹھی اپنا خون جلا رہی ہو؟ نیہا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ منہ بناتے ہوئے بولی، نہ اب ہم ریلیکس ہو کر بیٹھ سکیں گے اور نہ ہی لیٹ سکیں گے. یہ 5 لفنگے اللہ جانے کب تک ہمارے سر پر سوار رہیں گے. بھائی جس نے لیٹنا ہو وہ اوپر کی برتھ پر جا کر لیٹ جائے. اللہ اللہ خیر صلاح. نبیہہ نے لاپرواہی سے کان پر سے مکھی اڑائی. نہیں یار، کہہ تو ملیحہ ٹھیک رہی ہے. اب اٹھنے بیٹھنے میں واقعی خاصی پریشانی ہوگی. اپنے سے اگلی 6 سیٹوں پر 5 لڑکوں کو سامان سیٹ کرتا دیکھ کر علیزہ تشویش سے بولی تو اس کے مقابل بیٹھی نیہا اور سبین بھی بے اختیار پلٹ کر زور و شور سے گفتگو کرتے لڑکوں کو دیکھنے لگی. یار راضی، یہ ادھر بیٹھی ساری لڑکیاں پلٹ کر ہمیں کیوں دیکھ رہی ہیں؟ نوفل نے سوٹ کیس اوپر والی سیٹ پر چڑھاتے ہوئے راضی کے کان میں گھس کر دریافت کیا تو لڑکیوں کے نام پر راضی صاحب تیزی سے سوٹ کیس اوپر پھینکتے ہوئے ہاتھ اور کپڑے جھاڑنے لگے. کدھر یار؟ شوق کا ایک جہان آنکھوں میں بسائے ارد گرد دیکھتے ہوئے استفسار کیا گیا. ادھر اور کدھر؟ اس کے انداز پر نوفل نے جل کر دائیں انگوٹھے سے خفیف سا اشارہ کیا تو وہ پورے ذوق و شوق سے ان چاروں کا مطالعہ کرنے لگے. یہ لیجیے، ابھی سوار ہوئے 10 منٹ نہیں ہوئے کہ اونچی حرکتوں پر اتر آئے محترم. نیہا نے سامنے کھڑے لڑکے کو زبردست گھوری سے نوازتے ہوئے چہرہ موڑ لیا. اب ایک گدھے پٹوائے گا کیا؟ نوفل نے راضی پر لڑکی کی گھوری کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر اسے ٹہوکا دیا. 1 منٹ یار، میں کچھ سوچ رہا ہوں. یکٹک سامنے دیکھتا وہ بولا تھا. یار میرے جو عظیم سوچ بچار تو کر رہا نا وہ میں دیکھ ہی رہا ہوں. بیٹی عزت اسی میں کہ تو شرافت سے نظریں نیچی کر لے. نہیں یار، ایم سیریس. جن 2 لڑکیوں کے چہرے ہماری طرف ہیں ان میں سے یہ کھڑکی کے پاس بیٹھی لڑکی کہیں علیزہ بھابھی تو نہیں؟ غور سے جسپس ہوتے علیزہ کا چہرہ تکتے ہوئے وہ گویا ہوا تو اس کی نشاندہی پر نوفل بھی پورے دھیان سے اس کی طرف دیکھنے لگا. ہاں یار، تصویر میں تو یہی تھی. تو نے ٹھیک پہچانا، یہ تو واقعی علیزہ بھابھی ہیں. اسد مسرت سے راضی کی تصدیق کی گئی تو وہ فخر سے اپنا کالر اونچا کرتے ہوئے بولا، اے نادان دوست، ہم نے کہا تھا نا کہ ہماری عقاب سی نظر کبھی دھوکہ نہیں کھاتی. جی جی کیوں نہیں، مگر اس سے پہلے کہ آپ اس تیز ہوتی ٹرین کے ہاتھوں اپنی عقابی نظروں سمیت زمین بوس ہوں، میرا خیال میں ہمیں بیٹھ جانا چاہیے اور اس اہم خبر کی اطلاع انجان ہیرو سمیت اس کے دیگر 2 کزنوں تک بھی پہنچا دینی چاہیے. یس یو آر رائٹ مائی فرینڈ. اگلی پل دونوں علیزہ کی جانب پشت کرتے ہوئے باقی تینوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تو سامنے بیٹھی علیزہ نے بے اختیار سکون کا سانس لیا. دوپہر کے 2 بجے تو سبین نے سیٹ پر اخبار بچھائے ہاٹ پاٹ سمیت ڈسپوزیبل چمچے، گلاس اور پلیٹیں نکال کر رکھتے ہوئے ان تینوں کو کھانے کے لیے متوجہ کیا. تم لوگ کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے. کھڑکی سے بھاگتے دوڑتے منظر پر نظر جمائے علیزہ بیزاری سے بولی تو ملیحہ اسے گھورنے لگی. علیزہ عثمان، سیدھے طریقے سے اٹھ کر کھانا کھاؤ. صبح چلتے وقت بھی تم نے صرف 1 کپ چائے کا لیا تھا. کم آن یار، کب تک تم اس میں تیمور یزدانی کی جان کو روگی؟ تمہارے یوں کھانا پینا چھوڑ دینے سے بھلا اس نے کوئی رشتے سے انکار کر دینا ہے تو تم خود کو یوں سزا دے رہی ہو؟ بلکہ میرے نزدیک تو تمہیں آج کل خوب ڈٹ کر کھانا پینا چاہیے تاکہ گھر پہنچ کر بآسانی سب سے تو ہاتھ کر سکو. نیہا نے اپنے مخصوص انداز میں سمجھایا تو دوسری طرف تیمور جو کافی دیر سے علیزہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے اپنے چاروں کزنوں کی چھیڑ چھاڑ سے محظوظ ہو رہا تھا، اپنے اس ذکر خیر پر بری طرح چونک اٹھا. علیزہ اس رشتے سے ناخوش ہے؟ یہ بات اس کے وہم و گمان تک میں نہیں تھی. اگلے ہی پل اس نے سنبھلتے ہوئے غور سے ذرا فاصلے پر بے دلی سے چاولوں پر چمچہ پھیرتی علیزہ کو دیکھا تو اسے وہ کافی پریشان اور مرجھائی سی محسوس ہوئی. اگلے ہی پل اس نے سنبھلتے ہوئے غور سے ذرا فاصلے پر بے دلی سے چاولوں پر چمچہ پھیرتی علیزہ کو دیکھا تو اسے وہ کافی پریشان اور مرجھائی سی محسوس ہوئی. اب سے کچھ دیر پہلے جب نوفل اور راضی نے بلال اور سلمان سمیت اسے یہ اہم اطلاع دی تھی کہ ان سے اگلی نشست پر براجمان 4 لڑکیوں میں سے علیزہ بھی شامل ہے تو وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کا حسین چہرہ تکتا رہ گیا تھا، جس پر اس کے دوستوں نے اس کا خوب ہی ریکارڈ لگایا تھا، کیونکہ یہ بے خودی اور خود فراموشی تیمور یزدانی کی ذات کا خاصہ ہرگز نہ تھی. وہ تیمور یزدانی جو ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل فرم میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، جو اپنے بہترین اخلاق، غیر معمولی ذہانت اور شاندار مردانہ وجاہت کے باعث خاندان میں اور خاندان سے باہر یکساں مقبول تھا، مگر اس کی اچھی تربیت اور ذاتی شرافت اور نجابت کا یہ عالم تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنی ان خوبیوں کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا، جن کے باعث زندگی ہمیشہ اس کے لیے ایک پھولوں بھری حسین راہگزر رہی تھی. حتیٰ کہ جب اس حسین راہگزر پر اس کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے ایک شریک سفر کی تلاش شروع ہوئی، اس نے تب بھی نہایت فرمانبرداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی زندگی کا ساتھی علیزہ عثمان کو بنانے کا فیصلہ کیا، جو کہ اس کے والد کی دیرینہ دوست عثمان ظفر کی بیٹی تھی.
باوجود اس کے کہ عثمان ظفر اور محمود یزدانی کی دوستی بہت گہری رہی تھی، ان کی فیملیز کے درمیان ہمیشہ ایک فاصلہ رہا تھا، جس کی وجہ محمود صاحب کی عامے کی نوکری تھی۔ ہر 2-2.5 سال بعد ہونے والی پوسٹنگ نے ان کی دوستی کو اگرچہ صرف فون تک محدود کر دیا تھا، پھر بھی اتنے فاصلوں کے باوجود دونوں دوستوں کے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے انتہائی قریب رہے تھے۔ اور اب جب کہ وقت نے دونوں کو اپنی دوستی مزید مضبوط کرنے کا موقع دیا تو انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیے بنا یہ نیا رشتہ استوار کر ڈالا تھا، کیونکہ علیزہ عثمان خالصتاً تیمور کے والدین کی پسند تھی، مگر ان کے اس فیصلے میں بہرحال اس کی رضا اور مرضی کو حتمی قرار دیا گیا تھا۔ جب بھی تو وہ اپنی زندگی میں آنے والی اس اچانک لیکن خوشگوار تبدیلی پر بے حد خوش اور مطمئن تھی، مگر اب جو کچھ اس کے علم میں آیا تھا وہ نہ صرف شاکنگ بلکہ کافی حد تک تکلیف بھی تھا۔ اس کی ذات اور کسی پر نہیں بلکہ خود اس کی ہونے والی شریک حیات پر مسلط کی جا رہی تھی۔ یہ تو تیمور یزدانی کو کسی بھی صورت قبول نہ تھا۔ زندگی میں ہونے والی اس پہلی تسلیل نے گویا کہ اس کے اندر ایک عجیب سی آگ دہکا دی تھی، مگر چونکہ وہ متحمل مزاج تھا تو جوش میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا جو مستقبل میں اس کے والدین یا خود اس کے لیے تکلیف اور ندامت کا باعث بنتا۔ کہیں وہ کسی اور میں ذہن میں امڑتی ڈھیروں سوچوں میں سے ایک نئی سوچ نے سر اٹھایا تو اگلی ہی پر اس نے بے اختیار خود کو ٹوک ڈالا۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھے بنا کسی کی ذات کے بارے میں فضول مفروضے قائم کروں۔ ذہن سے ہر قسم کے منفی خیالات کو جھٹکتے ہوئے وہ کتنی ہی دیر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ تمام حالات کو سوچے گیا اور بالآخر اس فیصلے پر پہنچا کہ علیزہ عثمان کی ذات اور اس کے رشتے سے انکار کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے قائم کرنے سے پہلے اسے ایک بار علیزہ کی سوچوں اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے آشنائی ضرور حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اسے جو کچھ بھی کرنا تھا وہ اس مختصر سے سفر میں ہی کرنا۔ یار لگتا ہے بھابھی کو کسی نے تیری تصویر تک نہیں دکھائی، جبھی تو انہوں نے تجھے پہچانا تک نہیں۔ سلمان نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے علیزہ کی بے خبری کو مد نظر رکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ یار میرے خیال میں تو بھابھی سمیت ان کی تینوں کزنس یا سہیلیاں جو بھی وہ ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہ تو تیری تصویر دیکھی ہے اور نہ ہی تیری لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھی تھی۔ اس عظیم اور یادگار شادی پر بلال نے شوخی سے یاسر کی شادی کا حوالہ دیا تو اس کی بات پر ایک زبردست قہقہا پڑا، جس کی گونج نے دوسری جانب بے دلی سے میگزین کے صفحے پلٹتی علیزہ کو ان پانچوں کی جانب متوجہ کر دیا۔ کھانے کے بعد چونکہ ملیحہ، سبین اور نیہا تینوں سو چکی تھی، سو علیزہ خاصی بوریت اور کوفت کے عالم میں بیٹھی میگزین کھنگال رہی تھی۔ اپنے دھیان میں گم وہ ارد گرد سے اتنی بے خبر تھی کہ جب اچانک 5 مردوں کی جناتی قسم کے قہقہے گونجے تو وہ نہ صرف اپنی جگہ پر پھڑک اٹھی بلکہ بے اختیار ان سب کی جانب متوجہ بھی ہو گئی، تو اس کی موجودگی سے بے خبر زور و شور سے آپس میں مصروف گفتگو تھے۔ ویسے یار یہ سچویشن کچھ فلمی سی نہیں ہو گئی؟ حسین، انجان، معصوم سی ہیروئن، ضرورت سے زیادہ مکار اور چالاک ہیرو اور اس کے 4 بےحد کھلنڈرے، سیدھے اور بے تحاشا ہینڈسم دوست۔ نوفل نے ہنسی روکتے ہوئے شرارت سے اپنی انتہائی غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا تو تیمور اس کے انداز پر کھل کر مسکرا۔ نوفل یار تھینکس الاٹ، تو نے آج میری ایک دیرینہ خواہش پوری کر دی۔ میں نے؟ مگر کون سی؟ اپنی بات کے جواب میں تیمور کا انتہائی غیر متوقع رد عمل دیکھ کر اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ میرے یار آج تو نے مجھے اپنے مومیا مٹھو کا نہ صرف مطلب سمجھا دیا بلکہ اس مثال کا ایک جیتا جاگتا نمونہ بھی دکھا دیا، اینڈ فار دیٹ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو۔ تیمور نے احساس ممنونیت کے زیر اثر آگے جھکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تو باقی تینوں کا قہقہا ایک بار پھر گونج اٹھا، جبکہ نوفل نے خفت کے مارے اگلی ہی پل اس کا ہاتھ جھٹک ڈالا۔ گھٹیا انسان، اسے اپنے منہ میں مٹھو نہیں بلکہ خود شناسی اور خود پہ جو تیری سیڑھی پھنسی ہے نا، خود پرست انسان، یہ صرف اس لیے کہ تو دھڑا دھڑ جھوٹ بول رہے۔ نوفل ایک لمحے کو مناسب لفظ کی تلاش میں ٹھہرا تو تیمور نے اگلی ہی پل اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے ایک تھپ رسید کر ڈالی، جبکہ دوسری طرف اتنے کرارے جواب پر علیزہ کے ہونٹ بھی بے اختیار مسکرا اٹھے۔ اچھا سینس آف ہیومر رکھنے والے خوش اخلاق قسم کے لوگ چونکہ ہمیشہ سے اسے پسند رہے تھے، سو مقابل کی حاضر جوابی اور شگفتہ مزاجی کو اس نے جی بھر کر انجوائے کیا تھا۔ ویسے تیمے یار، میری مان تو دوسری پارٹی کی اس بے خبری سے فائدہ اٹھا، اپنے فیصلے کو جانچنے کا تجھے سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ راضی نے جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا ان سب کی باتیں سن رہا تھا، تیمور کو سنجیدگی سے مشورہ دیا تو اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہ متانت سے مسکرا دیا۔ اگر تیرا اشارہ اس کی کیریکٹر کی پرکھ کی طرف ہے تو میرے نزدیک مجھ سمیت کسی بھی مرد کو اس بات کا کوئی حق نہیں کہ وہ کسی بھی خاتون کے کردار کی مضبوطی کو پرکھ کر اس کی تسلیل کرے، اس کی عزت نفس کو چوٹ پہنچائے۔ دیکھ میرے یار، ایک مرد ہونے کے ناطے یہ تیرا حق بنتا ہے کہ میں جس خاتون کو چاہے جانچوں، پرکھوں اور یہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ ایشو کرتا پھروں۔ نہیں یار، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ آخر ہم مردوں کو کس نے حق دیا ہے کہ ہم اپنے اختیارات اور اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور عورتوں کو جب دل چاہے اپنے اپنے طریقے سے بے عزت کرتے پھریں؟ شرم و حیا کے سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے صرف خواتین ہی کے لیے نہیں اتارے ہیں، ہم مردوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ادھر ہماری بے راہ روی کا یہ عالم ہے کہ ہم محض اپنی مردانگی کے ذوم میں نظریں نیچی رکھنا تو دور کی بات، عورتوں کو نہ صرف یہ کہ گھورتے ہیں بلکہ انہیں اپنی انجوائمنٹ اور تسکین کے لیے بے وقوف بھی بناتے ہیں، پھر ان کے جذبات کا جی بھر کے مذاق اڑانے کے بعد یہ کہہ کر انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ لڑکی لوز کیریکٹر کے مالک ہے۔
तैमूर ने राजी की बात काटते हुए नहायत संजीदगी से अपनी इस सिंह की गलत सोच और गलत रविश का पूरी सच्चाई और गैर जानिबदारी से तज्जिया किया तो उसके इस खरे तबसरे पर उन चारों को गोया सांप सूंघ गया। दूसरी तरफ अलीज़ा चंद लम्हे पहले तक इंतहाई शोखी और शरारत से हंसने हंसाने वाले इंसान की शख्सियत का यह बुर्दबार और बावकार रूप देखकर हैरान रह गई। आज के दौर में किसी नौजवान की सोच इतनी साफ़ सुथरी और सुलझी हुई भी हो सकती है, इस बात का उसे कतन अंदाज़ा न था। अगले ही पल एलिज़ा ने बेख्तियार झुकते हुए सीटों के दरमियान में से उस शख्स का चेहरा देखना चाहा जिसके पाकीज़ा ख्यालात ने उस पर लम्हों में सहर सा तारी कर दिया था। न जाने क्यों उसका दिल यकदम में खूबसूरत आवाज़ और दिलनशी लबो लहजे की जानिब खिंचने लगा। दिल में उभरने वाली ख्वाहिश के ज़ेर असर उसने गैर महसूस अंदाज में सर झुकाते हुए मुकाबिल को देखना चाहा तो उसे यह देखकर बेइंतहा कोफ्त और मायूसी हुई कि बोलने वाले की उसकी जानिब पीठ थी। इस बात का अंदाज़ा उसे दूसरी जानिब से एक बार फिर उभरने वाली उसी दिल फरीब भारी सी आवाज़ से हुआ था जिसने उसके अंदर मुकाबिल को देखने की तहरीक पैदा की थी। गहरा सांस लेते हुए वो दिल व दिमाग पर छाने वाली अजीब सी कैफियत पर हैरान व परेशान होती सीधी हो बैठी थी और ना चाहते हुए भी पूरे ध्यान से एक बार फिर सहर आगही लहजे के उतार चढ़ाव में गुम हुई। मेरे नज़दीक औरत साथ इस बात से मुबर्रा है कि वो अपनी है या पराई इंतहाई मोहतरम और काबिल इज़्ज़त है। मैं चाहता हूँ कि हम मर्द औरत को सिर्फ औरत होने के नाते इज़्ज़त और एहतराम दें, इसके वजूद से मुंसलिक रिश्तों को नहीं। राजी यार, आई होप कि तुमने मेरी किसी बात को माइंड नहीं किया होगा। मेरा मकसद तुम्हें कुछ जताना या हर्ट करना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना था। एंड आई होप कि यू डोंट हर्ट। तैमूर ने अपनी बात के अख्ताम पर साथ बैठे राजी के शाने पर मोहब्बत से अपना बाजू फैला लिया तो वह हंसकर नॉट एट ऑल डियर कज़न कहता हुआ उसके साथ लग गया, जबकि दूसरी जानिब प्यार और मोहब्बत खलूस और आबादारी के सादा से इजहार ने बेख्तियार अलीज़ा के लबों पर भी बड़ी खूबसूरत और नर्म मुस्कुराहट सजाती थी। 5 बजे के करीब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो वो चारों भी ताज़ा दम होने के लिए दीगर मुसाफिरों की तरह गर्मा गर्म चाय से लुत्फानंदोज़ होते हुए इधर उधर की बातें करने लगी कि अचानक 2 लड़के हाथों में सफरी बैग उठाए उनके करीब आ खड़े हुए। जी फरमाइए। सर से पाँव तक उनका जायज़ा लेते हुए नेहा ने कदरे सख्ती से पूछा तो वो जो आंखों से ही उनका एक्सरे करने पर तुले बैठे थे स्टाइल से एक दूसरे की जानिब देखकर मुस्कुरा दिए। फरमाना क्या है बादशाह, बस एक अर्ज़ करना थी कि ये जो 6 सीटों पर आप चार नाजुक नाजुक हसीनाओं ने पैर फैला रखे हैं इनमें से 2 सीटें हमारी हैं। सामने खड़े 2 लड़कों में से एक ने अपने कंधे तक झूलती जुल्फों में बड़े स्टाइल से हाथ फेरते हुए धड़ल्ले से झूठ बोला तो मुकाबिल की इस दरोह कोई पर वो चारों एक दूसरे को देख कर रह गई। बड़े अब्बा की हिदायत के पेश नज़र कि सफ़र में इस किस्म के अरे खैरे नथब खैरों से वास्ता ना पड़े, वह हमेशा 4 की बजाय 6 सीटों का किराया अदा करके सफ़र किया करती थी। सो इस वक्त ना सिर्फ ये कि उन दोनों होशियारों की होशियारी से वाकिफ़ थी बल्कि उनके अंदाज़ व अतवार को देखते हुए इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो दोनों ख़ास से शरीफ हैं। आप लोगों को हमसे झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए, जब ये सीटें खाली नहीं तो आपकी कैसी हो सकती हैं? मलिहा ने तेज़ लहजे में कहते हुए उन्हें घूरा तो दोनों से एक लम्हे को गड़बड़ा से गए, मगर चूंकि वो काफ़ी देर से चारों लड़कों पर नज़र रखे हुए थे सो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हुए एक बार फिर संभल कर खड़े हो गए। अच्छा जी, पर हैरत है कि हमें तो यहाँ कोई और नज़र ही नहीं आ रहा। तंसिया मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर लंबी जुल्फों वाला एकदम आगे बढ़ाया। तब तक खामोश बैठी अलीसा एक झटके से उठ खड़ी हुई। ए मिस्टर, अपनी हद में रहो और शराफत से पीछे हटो, वरना हमारे मर्द आकर तुम्हें अभी ऐसा मजा चखाएंगे कि सारी उम्र याद रखोगे। उन्हें बेहूदगी पर तुला देकर अलीज़ा ने कसदन झूठ का सहारा लिया तो पीछे खड़ा दूसरा लड़का भी आगे बढ़ाया। रानी, तुम्हारे साथ कोई मर्द होगा तो हमको आकर मजा चखाएगा ना? एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए वह दोनों हंस दिए तो परेशानी से वह तीनों भी उठकर अलीज़ा के करीब आ खड़ी हुई। क्यों हीरो, तुम्हें मैं नजर नहीं आ रहा क्या? मान एक भारी लहजे ने जहाँ हंसते हुए लोफरों की हंसी को ब्रेक लगा दिया वहीं उन चारों को भी बेख्तियार चौंकने पर मजबूर कर दिया। माफ़ करना सर जी, हम समझे कि ये चारों अकेली हैं और इसलिए तुम जितनी चाहे बदमाशी दिखा सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की औरतों से बदतमीज़ी करने की? हकलाते हुए लड़के को कॉलर से पकड़कर अपनी जानिब घसीटते हुए तैमूर ने एक झटका दिया तो लंबी जुल्फों वाले के सारे कसपलस खुद निकल गए। गलती हो गई जनाब, हमें माफ़ कर दें। आगे बढ़ते हुए उसने तैमूर के आगे हाथ जोड़ दिए तो एक नज़र उन चारों के घबराए हुए चेहरों पर डालते हुए उसने लड़की का गिरेबान झटक डाला। निकलो बाहर यहाँ से फ़ौरन। दोबारा अगर मुझे तुम लोग इस डब्बे के इर्द गिर्द भी नजर आए तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे? समझ गए जनाब, समझ गए। अपने अपने बैग संभालते वो दोनों तेज़ी से कंपार्टमेंट से बाहर निकल गए तो तैमूर एक नज़र बाहर निकलते लड़कों पर और दूसरी बुत बनी खड़ी चारों लड़कियों पर डालते हुए खामोशी से अपनी सीटों की जानिब चल दिया। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ बात सुने। मलिहा ने खामोशी से अपने मददगार को आगे बढ़ते देकर बेख्तियार आवाज़ दे डाली। जी। पलट कर उनकी जानिब आते हुए वह नरमी से बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। अगर आप आकर उन बदतमीज़ों को टैकल ना करते तो न जाने वो हमारे साथ कितना मिसबिहेव कर जाते। मलिहा दिल की गहराइयों से उसके मशहूर हुई थी। प्लीज़ आप शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा मत करें। हम सब साथ सफ़र कर रहे हैं सो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आए तो उसकी मदद करके उसकी तकलीफ़ को दूर करें। लिहाजा इस बात को भूल जाएं और दोबारा अगर आपको किसी भी किस्म की मदद दरकार हो तो आप बिला झिझक मेरे पास आ सकती हैं। रसानियत से बोलते हुए गहरी नज़र अलीज़ा पर डालते हुए वापस पलट गया तो वो संजान साहिर को देख कर रह गई थी।
جس کی آواز نے لمحوں میں اس کی شناخت کروا ڈالی تھی۔ وہ انجان ساحر جس نے محض چند ہی گھنٹوں میں اس کی ہستی کو زیر و زبر کرتے ہوئے نہایت خاموشی سے اس کے دل کی سرزمین کو فتح کر ڈالا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور ٹرین نہایت تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ تقریباً سبھی مسافر سوئے ہوئے تھے اور جو نہیں سو رہے تھے وہ بھی آنکھیں بند کیے کم از کم لیٹے ہوئے ضرور تھے۔ دن کے برعکس اس وقت ارد گرد ریل کے سوائے ریل کی چھکا چھکی دوسری کوئی آواز نہ تھی۔ پھر بھی تیمور کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا، جس کی وجہ شاید اس کے ذہن میں گردش کرنے والے ہزارہا خیالات تھے۔ کافی دیر آنکھوں پر بازو رکھے وہ خاموشی سے لیٹا رہا، مگر جب کسی بھی صورت نیند نہ آئی تو وہ بیزاری سے اٹھ بیٹھا اور حسرت سے ان چاروں کی جانب دیکھنے لگا جو بڑے آرام سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ دل ہی دل میں ان کی نیند کو جو اس شور میں بھی قائم تھی سراہتے ہوئے وہ کمپارٹمنٹ کے دروازے کی طرف جانے کی نیت سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر جو ہی وہ آگے بڑھا اس کی نظر ایک سائڈ پر لگی سنگل سیٹوں میں سے ایک سیٹ پر بیٹھی علیزہ پر پڑی جو اپنے دھیان میں گم کھڑکی سے باہر پھیلے گھپ اندھیرے میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی کہ اسے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا بھی احساس تک نہ تھا۔ اسے اپنے آپ میں گم آنسو بہاتے دیکھ کر بے اختیار تیمور کے بڑھتے قدم تھم سے گئے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے مقابل خالی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ سے رات کے اس پہر یوں خاموشی سے رونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سوچے میں بسا نرم ساحر لہجہ یکایک علیزہ کے گرد گونج اٹھا تو وہ بری طرح چونک گئی۔ آپ یہاں؟ ذہن کے دریچے پہ چھائے چہرے کو اچانک سامنے پا کر وہ ایک لمحے کو بوکھلا اٹھی ایسے جیسے کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ کیوں؟ کیا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا؟ ویسے میری یہاں موجودگی آپ کے لیے باعث حیرت ہے یا باعث ناگواری؟ دھیمی سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے اس نے نہایت ہوشیاری سے علیزہ کو بولنے پر اکسایا تو ایک پل کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد خود پر قابو پاتے ہوئے وہ بولی تو گھبراہٹ اس کے لہجے سے عیاں تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے تیمور کھل کر مسکرا دیا۔ اس کا مطلب ہے اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ آپ جہاں چاہیں بیٹھیں بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ چونکہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی، لہٰذا اپنے عزلی اعتماد کے ساتھ اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے قدرے بے نیازی سے گویا ہوئی تو اس کے یوں آنن فانن خود پہ قابو پا لینے پر تیمور نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا تھا کہ چونکہ میں آپ کی مصروفیت میں مخل ہوا تھا تو کہیں آپ کو میری یہ بے وقت کی دخل اندازی گراں نہ گزری ہو۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا۔ دیکھیے مسٹر، میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ نے ہماری بروقت مدد کر کے ہمیں مشکل سے بچا لیا تھا اور اس بات کے لیے میں آپ کی احسان مند بھی ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ آپ کے اس احسان کے بدلے میں آپ سے اپنے پرسنل معاملات شیئر کرتے ہوئے آپ سے اپنے رونے یا ہنسنے کی وجوہات بیان کرنے لگوں گی تو میرے خیال میں آپ کو اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے علیزہ قدرے رکھائی سے بولی تھی۔ میرے ذہن میں کیا خیال ہے اور کیا نہیں اس بات کو تو آپ رہنے دیجیے، اور جہاں تک بات میری مدد کی ہے تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نیکی کر کے بھول جاتے ہیں۔ آپ سے رونے کی وجہ پوچھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں آپ کے پرسنل میٹرز میں انوالو ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ بلا وجہ اور بلا ضرورت تو مجھے بھی کسی کے سر پر سوار ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کے خشک جواب پر تیمور بھی قدرے خفگی سے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اٹھ کر دروازے کی جانب چل دیا تو بے اختیار علیزہ کو اپنے لہجے کی تلخی کا احساس ہوا۔ ایکسکیوز می پلیز، بات سنیں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار آگے بڑھتے تیمور کو آواز دے ڈالی تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ سے اس طرح روڈلی بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نظریں جھکاتے ہوئے وہ شرمندگی سے گویا ہوئی تو تیمور ایک نظر اس کے شرمندہ چہرے پر ڈال کر اٹس اوکے کہتا ہوا ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا۔ بات سنیں، آپ یہاں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اسے آگے بڑھتا دیکھ کر وہ ایک بار پھر پکار اٹھی تو تیمور کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سے مسکراہٹ آن ٹھہری۔ آر یو شیور کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گی؟ علیزہ کی جانب پلٹتے ہوئے اس نے دوبارہ تصدیق چاہی تو اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ کھسیا کر اپنی صفائی میں بولی، پلیز میں نے کہا نا کہ آئی ایم سوری۔ ایکچولی اس طرح غصے میں آ جانا میری عادت نہیں ہے، مگر آج کل نہ جانے کیوں مجھے غصہ آنے لگا ہے۔ ویسے طبیعت میں یوں یکایک تلخی آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی نہ کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے تیمور نے نہایت رسان سے اپنا تجزیہ پیش کیا تو اس کی اس گہری بات پر علیزہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سنجیدگی سے بولی، شاید نہیں، یقیناً میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس کی تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے تیمور نے اپنی بات پر زور دیا تو وہ جیسے ہار مانتے ہوئے بولی، چلیں مان لیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر پھر ایسے حالات میں جب کہ انسان اپنی بے بسی کے انتہاؤں پر ہو اور اسے بے بس کرنے والے بھی اس کے بہت اپنے ہوں تو پھر ایسے میں اس شخص کو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بات کے اختتام پر وہ امید سے اس کا چہرہ تکنے لگی تو تیمور اس کے چہرے پر چھائے آس و نراش کے رنگوں کو دیکھتے ہوئے متانت سے بولا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نزدیک ہمارے بہت اپنے کبھی بھی کسی معاملے میں ہمارا کم از کم برا نہیں چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی آنکھوں پر سے ان بہت اپنوں کے لیے بدگمانی کی پٹی اتارنی چاہیے اور ایک بار بالکل غیر جانبداری سے ان کے نظریے سے بھی سارے معاملے کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس عمل سے اور نہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ آیا ہم واقعی اپنی جگہ پر درست ہیں یا نہیں۔
وہ الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلیے فرض کریں کہ اگر آپ اس شخص کی جگہ ہوں اور آپ کے بہت اپنے ہیں، جیسے کہ آپ کے والدین پر، جنہوں نے ہمیشہ آپ کو بہت چاہا اور چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی آپ کی رائے کو بہت اہمیت دی ہو، وہ یکلخت ہی آپ کی زندگی کا سب سے اہم ترین فیصلہ بہت اچانک اور بہت ہی خاموشی سے کر لیتے ہیں، اور آپ کی رائے تو دور کی بات آپ سے پوچھتے تک نہیں ہیں، تو پھر اپنا مان، اعتبار اور اعتماد ٹوٹنے پر آپ کیا کریں گے؟ جبکہ آپ کا دل بھی ان کے اس طرز عمل کی بدولت اپنی ذات کی اس بے وقتی اور خود پر اپنے ہی ماں باپ کی اس درجہ بے اعتباری کی وجہ سے بری طرح ٹوٹ چکا ہوں۔ غور سے اس کی بات سنتے ہوئے علیزہ نے اپنی اتنی نہایت ہوشیاری سے اپنا مسئلہ اس کے روبرو رکھا تو سارا معاملہ لمحوں میں تیمور یزدانی کی سمجھ میں آ گیا۔ علیزہ کا رونا، اس کے گھر والوں سے ناراضگی اور تیمور کی ذات سے اس کے خفگی اور چڑ، ہر بات کا جواب اسے اس کے ہی سوال میں مل گیا، تو اس کا ہر اندیشہ دھواں بن کر اڑ گیا۔ وہ یکدم ہی خود کو نہایت ہلکا پھلکا اور فریش محسوس کرنے لگا۔ حسین، انجان، معصوم سی ہیروئن اور ضرورت سے زیادہ مکار اور چالاک ہیرو۔ نوفل کی آواز اس کے ارد گرد گونج اٹھی تو اس کے لب اختیار ہی مسکرا اٹھے، جبکہ سامنے بیٹھی علیزہ اپنے اتنے سنجیدہ سوال کے جواب میں اس کو مسکراتا دیکھ کر حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ میں اگر اس شخص کی جگہ ہوتا تو سب سے پہلے اپنا نقطہ نظر درست کرتا، کیونکہ میرے نزدیک میرے والدین کا، جنہوں نے زندگی بھر مجھے بے انتہا اور بے تحاشا چاہا، اتنا تو حق بنتا ہی ہے کہ وہ میری زندگی کا فقط ایک فیصلہ خود کر لیں۔ اور رہی مان ٹوٹنے کی بات، تو میرے خیال میں صرف ایک فیصلہ کر کے نہ تو انہوں نے میرا مان توڑا اور نہ ہی میری ذات پر اپنی بے اعتباری ظاہر کی، کیونکہ ان کا خود ہی میری زندگی کا سب سے اہم ترین فیصلہ کر لینا اس بات کا ثبوت تھا کہ انہیں مجھ پر اور اپنی تربیت پر کتنا بھروسہ تھا۔ یہ ان کا میری ذات اور اپنے پیار پر مان اور اعتبار ہی تو تھا جس نے انہیں یہ یقین بخشا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو بحیثیت اولاد کیا اب میرا یہ فرض نہیں بنتا کہ میں اپنے ان والدین کو، جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک میری ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی، صرف ایک خواہش پوری کر کے انہیں اس بات کا احساس دلا دوں کہ ان کا یقین بے جانا تھا؟ اگر میرے ماں باپ زندگی کے ہر موڑ پر میری خطائیں اور کوتاہیاں معاف کر سکتے ہیں، تو کیا محض ایک بار میں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، جبکہ جلد یا بدیر وقت بھی ان کے فیصلے کی درستگی مجھ پر واضح کر دے گا؟ کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے درست اور بہترین فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ ان سے بڑھ کر ہمارا مزاج آشنا اور کوئی نہیں ہوتا۔ اپنی مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے تیمور نہایت نرمی سے علیزہ کے دل میں پڑے شکووں اور شکایات کے تمام گرہیں یک کے بعد دیگرے کھولتا چلا گیا، تو اپنے موجودہ رویے کی بدصورتی پر علیزہ کی آنکھیں یکلخت نمکین پانی سے بھر گئیں، جس سے اسے چھپانے کی خاطر وہ بے اختیار اپنی نظریں جھکا گئی۔ آپ واقعی نہایت سلجھی ہوئی سوچ رکھنے والے ایک بہترین انسان اور بے مثال بیٹے ہیں۔ دونوں کے درمیان چھائی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا، تو تیمور اس کی نم آنکھوں سے اپنی کامیابی کا اندازہ کرتے ہوئے کھل کر مسکرا دیا۔ یہ کامنٹ ہے یا کمپلیمنٹ؟ اس نے ہنستے ہوئے شرارت سے پوچھا، تو علیزہ بے اختیار مسکرا دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی مسکراہٹ سے تو کمپلیمنٹ ہی لگتا ہے۔ چلیں اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کی خوش فہمی کو قائم رہنے دیتے ہیں۔ ہنستے ہوئے بھی وہ قدرے شرارت سے بولی، تو تیمور اس کے اس حسین روپ کو پرفتگی سے تکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کافی ہو گئی ہے، میرا خیال میں اب تھوڑی دیر سو جانا چاہیے۔ اس کے سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ رسان سے بولتا ہوا آگے بڑھنے لگا، تو وہ بے اختیار تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ اپنا نام تو بتاتے جائیں۔ نام کو چھوڑیں، اس میں کیا رکھا ہے؟ اگر زندگی رہی اور اللہ کو منظور ہوا تو پھر کسی موڑ پر کبھی نہ کبھی ملاقات ضرور ہوگی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ یکا آنکھوں میں در آنے والے آنسوؤں نے اس کے لہجہ بلہجہ دور ہوتے ظاہر وجود کو دھندلا کر ڈالا تھا، تو وہ اپنے گھٹنوں پر چہرہ جھکاتے ہوئے آنکھوں کی نمی چھپا گئی۔ اب تمہیں کیا بتائیں ہم، کیسے تمہیں دکھائیں ہم، سینے میں کیا اتر گیا، آنکھ پہ کیا گزر گئی۔ علیزہ یار اٹھو، یہاں سنگل سیٹ پر کیوں بے آرام ہو رہی ہو؟ چل کر اپنی جگہ پر لیٹو۔ سبین کے ہلانے پر اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو وہ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کو تشویش سے دیکھنے لگی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تھکے تھکے انداز میں جواب دیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی دائیں جانب اٹھ گئیں، جہاں خالی سیٹوں نے اگلے ہی پل اسے بے اختیار چونکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سیٹیں کیوں خالی ہیں؟ یکدم ہی ہر مسئلہ جیسے پس پشت چلی گئی، اور یاد رہی تو صرف لمحہ بلمحہ وجود پر چھاتی پھیرانی، جبکہ دوسری جانب سبینے سے اچانک اور غیر متوقع سوال پر حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگی، جس پر اچانک کی زردیاں کھننے لگی تھیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جو اسٹیشن آیا تھا وہ لوگ وہاں اتر گئے تھے۔ ویسے خیر تو ہے، تم کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ اسے مطلع کرتے ہوئے سبین نے آخر میں اپنی حیرت کو الفاظ میں دے ڈالے، تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بے یقینی اور وحشت علیزہ کے پورے وجود سے اس طرح مترشح تھی کہ سبین بری طرح گھبرا اٹھی اور اگلے ہی پل اسے جھنجھوڑتے ہوئے بے اختیار بولی، علیزہ ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، تم پلیز پریشان مت ہو، میں بس تھوڑی دیر لیٹنا چاہتی ہوں۔ آر یو شیور؟ پریشانی سے اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے سبین نے تصدیق چاہی، تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے اس کی گریب سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بے جان ہوتے وجود کو وہ مشکل گھسیٹتی اپنی جگہ پر جا کر ٹھہر سی گئی۔
میرے چارہ گر میرے درد کی تجھے کیا خبر، تو میرے سفر کا شریک ہے نہیں ہم سفر۔ میرے چارہ گر میرے ہاتھ سے تیرے ہاتھ تک وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ، اسے ناپتے اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا، نہیں جس پہ کوئی نشان پا، میرے سامنے ہے وہ راہ گزر۔ میرے چارہ گر میرے درد کی تجھے کیا خبر۔ ایک طویل تھکا دینے والے سفر کے اختتام پر وہ چاروں سفید در و دیوار اور ہری بھری بیلوں میں لپٹے اس خوبصورت سے گھر کے آگے کھڑی تھی، جس کی ایک ہی جھلک اس کے اندر تک سکون اور سرشاری سے بھر دیتی تھی، جسے دیکھ کر وہ ہمیشہ اپنے سفر کی ساری تھکن اور کوفت بھول جاتی تھی۔ مگر آج اس گھر پر نظر پڑتی ہی اس کی تھکن جیسے سوا ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچنے تک وہ باقاعدہ ہانپنے لگی تھی، یوں جیسے یہ سفر وہ پیدل طے کر کے آئی ہو۔ اور واقعی سفر تو علیزہ عثمان تم بڑا طویل طے کر کے آئی ہو، اور وہ بھی برہنہ پا، اور یہ سفر کی تھکن اب تعمر تمہاری روح پر سوار رہنی ہے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو اپنی پوروں پر اتارتے ہوئے آہستگی سے پلکیں موند لی۔ شام میں جب وہ سو کر اٹھی تو ایک نئی خبر اس کی منتظر تھی۔ محمود انکل کی فیملی نے تیمور کی شدید اصرار پر منگنی کی بجائے نکاح کی درخواست کی تھی، اور جسے عثمان صاحب نے کچھ دیر کی پس و پیش کے بعد قبول کر لیا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ تینوں اس تک کی اہم ترین خبر لے کر پہنچتی، ان تک علیزہ کی نکاح پر رضامندی کی خبر چھوٹی چچی کی سارہ کے ذریعے پہنچ گئی، جس پر پہلے پہل جی بھر کر حیران پریشان ہونے کے بعد انہوں نے اگلی لمحے اس کے کمرے کا رخ کیا، اور وہاں آدھا پونا گھنٹہ اس کی کلاس لینے کے بعد وہ اب ہنسی خوشی لاؤنج میں دیگر کزنس کے ساتھ ڈھولک پیٹنے میں مصروف تھیں۔ علیزہ کو بھی وہ سب چونکہ گھسیٹ گھساٹ کے وہیں لے آئی تھی، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی اس سارے تماشے کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے خود پر شدید حیرت تھی کہ کیسے اس کے لیے ایک اجنبی چند ہی گھنٹوں میں اتنا اہم ہو گیا کہ وہ اس کی کہی ہر بات بلا چون چرا مان گئی، حتیٰ کہ اپنی مرضی، اپنے خواب اور اپنی خواہشات سے بھی اتنی خاموشی سے دستبردار ہو گئی کہ اگر کوئی تیسرا یہ ساری حقیقت جان لیتا تو اسے پاگل کا خطاب دیتا، جو بنا کسی غرض اور چاہ کے ایک سراب کے پیچھے اپنا آپ دان کرنے چلی تھی۔ لاؤنج میں شور اور ہنگامے کے باوجود وہ اپنی سوچوں میں اتنی محو تھی کہ جب اسے چھوٹی چچی نے اس کی کسی فرینڈ کے فون کی اطلاع دی تھی تو وہ بے اختیار چونکتے ہوئے اٹھ کر لابی کی جانب چل دی، یہ دیکھے بغیر کہ اس تک پیغام لانے والی چچی کے لبوں پر کتنی معنی خیز مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ ہیلو، اپنے دھیان میں ریسیور کان سے لگاتے ہوئے وہ تھکے تھکے سے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایئر پیس سے ابھرتی بھاری مردانہ آواز نے اگلی ہی پل اس کی ساری بے دہانی ہوا کر ڈالی۔ کیسی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے معمول کے انداز میں بڑے خوشگوار لہجے میں استفسار کیا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جھجکتے ہوئے اس نے اپنی الجھن کو الفاظ دے ڈالے تو دوسری طرف سے ہنس کر بڑے مگن سے انداز میں کہا گیا، خیر پہچانتی تو آپ ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اب اس جان پہچان کو ماننے سے انکاری ہیں۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی بات کے جواب میں پہلے چونکی اور پھر یکلخت سخت لہجے میں بولی، مقابل کے اس فضول گوئی پر اس کی تیوری آپ چڑھ گئی تھی۔ مطلب بھی جلد سے سمجھا دیں گے۔ ویسے سنا ہے کہ تیمور یزدانی سے آپ کی شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے اور آپ اس شادی سے خاصی ناخوش ہیں۔ دوسری طرف سے بڑے عام سے لہجے میں کہا گیا تو مقابل کی بات پر علیزہ گرتے گرتے بچی۔ اس کے اپنے ماں باپ سے خفگی اور اس رشتے سے بیزاری تو صرف اس کی ذات تک یا ان تینوں تک محدود تھی۔ پھر یہ شخص کون ہیں آپ؟ اور ایسی فضول باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بے اختیار ٹیلی فون سٹینڈ کا سہارا لیتے ہوئے اس نے قدرے ہمت سے کام لیا تو اس کی گھبراہٹ پر دوسری طرف بھاری قہقہا گونج اٹھا۔ ویسے تو بڑی بہادر بنتی ہیں آپ، اور اب گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں ہو پا رہی، اور محترمہ جہاں تک میری باتوں کا تعلق ہے تو وہ فضول تو قطع نہیں، یہ بات آپ بھی بخوبی جانتی اور میں بھی، اور شاید وہ اجنبی مسافر بھی۔ کون اجنبی مسافر؟ سفید پڑتے چہرے اور کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ وہ اس نئے انکشاف پر اگلے لمحے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہی اجنبی مسافر جو اب شاید آپ کے لیے اجنبی نہیں رہا۔ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب موصول ہوا تو علیزہ کی ہمت جواب دے گئی، پلیز آپ کون بول رہے ہیں اور کیسے یہ ساری باتیں جانتے ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، مجھ پر رحم کریں۔ اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو دوسری طرف علیزہ کے اتنے شدید رد عمل پر تیمور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بیٹے اور بنو شرلاک ہومز کے جانشین۔ ادھر اگر کسی نے علیزہ کو گزاروں کے تار روتے ہوئے دیکھ لیا نا تو ساری مسٹری نکل جائے گی تمہاری۔ خود کو پھنکارتے ہوئے وہ بے اختیار تیزی سے بولا، ارے علیزہ پلیز رو مت، یہ میں ہی ہوں، تیمور یزدانی۔ تیمور، مگر میں نے تو آپ سے پہلے کبھی نہیں ملی، پھر آپ یہ ساری باتیں کیسے جانتے ہیں؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے بھیگی بے یقین آواز میں استفسار کیا گیا تو وہ ایک بار پھر پٹڑی سے اترنے لگا۔ خیر اب یوں تو نہ کہو کہ تم مجھ سے پہلے کبھی ملی ہی نہیں۔ دیکھیں پلیز میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ سے ملنا تو دور کی بات میں نے تو آپ کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بیچارگی اور بے بسی سے یقین دلانے کی پوری کوشش کی گئی تو تیمور نے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر ڈالا۔ صحیح کہا محترمہ، اور اسی بات کا تو میں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ ذرا بتائیں تو صحیح کہ دوران سفر جب آپ بیٹھی تنہا ٹسوے بہا رہی تھی تو بھلا وہ کون تھا جس نے آ کر آپ کے آنسو پہنچے تھے؟ کیا؟ تو وہ آپ تھے؟ تیمور کے انکشاف پر علیزہ کی آنکھیں بے یقینی اور حیرت کے باعث پھٹ سی گئیں۔
مگر آپ کی آواز آہستہ یار، کان کے پردے پھاڑو گی کیا؟ اور رہی میری آواز تو لو اب سنو۔ مل رہی ہے نا اسے جس کے کندھے پر سر رکھ کر آپ 1.5-2 گھنٹے اپنے گھر والوں کی برائیاں کرتی رہی تھیں؟ تیمور نے ماؤتھ پیس پر سے کپڑا ہٹاتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ تو استغفار، آپ کو مجھ پہ جھوٹا الزام لگاتے ہوئے تھوڑی شرم کرنی چاہیے۔ بھلا میں نے کس وقت آپ کے کندھے پر سر رکھا تھا؟ 10 میل تو دور بیٹھی ہوئی تھی آپ سے، اور میں کیوں ایک انجان بندے سے اپنے گھر والوں کی برائی کرتی تھی؟ وہ تو بس میری فرینڈ کا ایک مسئلہ مجھے پریشان کر رہا تھا، سو آپ سے ڈسکس کر لیا، اور آپ نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے۔ تیمور کی بات پر اسے یکدم پتنگے لگ گئے، تو وہ ساری بے یقینی، پریشانی اور شرمندگی بھول بھال کر اپنی جون میں لوٹ آئی، جبکہ دوسری طرف اس کے اتنے فراٹے سے جھول بول کر اپنی پوزیشن کلیئر کرنے پر وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ عقل مند لڑکی، کندھے پر سر رکھ کر رونے کی تو میں نے مثال دی ہے، تو اتنی واہیات مثال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ چٹخ کر جواب دیا گیا تو تیمور کا کہا بے اختیار گونج اٹھا۔ اوکے یار، آئی ایم سوری، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ ویسے آپس کی بات ہے، اگر مسئلہ کسی فرینڈ کا تھا تو تم کیوں ٹرین میں سن60 کی غمزدہ ہیروئن بنی بیٹھی تھی؟ شرارت سے بھرپور لہجے میں پوچھا گیا تو علیزہ شرمندگی سے اپنے لب کاٹنے لگی۔ اسے اس وقت خود پر شدید غصہ اور افسوس ہو رہا تھا کہ کتنی کمزرکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بنا سوچے سمجھے نہ صرف اپنے پیارے ماں باپ کی محبت پر شک کر بیٹھی تھی، بلکہ ان کی پسند سے بھی بنا دیکھے بنا پرکھے متنفر ہو بیٹھی تھی۔ کتنا سچ کہا تھا تیمور نے، بھلا والدین سے بھی بڑھ کر اپنے بچوں کا کوئی مزاج آشنا ہوا کرتا ہے۔ علیزہ عثمان صاحبہ، آپ جاگ رہی ہیں یا فون پکڑے پکڑے ہی سو گئی ہیں؟ تیمور کی آواز نے اسے چونکا دیا تو وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ جب آپ میری بے وقوفی اور نادانی کی ساری داستان خود میری ہی زبانی سن چکے ہیں تو پھر اب پوچھ کر کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ دھیمے لہجے میں گھلی پشیمانی نے علیزہ کی کیفیت لمحوں میں اس پر عیاں کر دی تو تیمور اپنی جگہ پر شرمندہ ہو گیا۔ باخدا علیزہ، میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا یا کچھ جتانا قطع نہیں تھا، بلکہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہاری اپنی فرینڈ سے میری ذات کے متعلق ہونے والی گفتگو، جس گفتگو نے مجھے تمہاری طرف سے بدگمان کر دیا تھا، اسے میرے اللہ نے بر وقت تمہاری ذات کو ہی وسیلہ بناتے ہوئے نہایت خوش اسلوبی سے دور کر ڈالا، ورنہ اگر جو کہیں دیر ہو جاتی تو شاید میں کوئی بہت غلط فیصلہ کر ڈالتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم چاروں نے جو فضول باتیں آپ کے متعلق کی وہ آپ نے سن لی تھیں؟ جی جناب، تھوڑی بہت، تیمور ہنس کر گویا ہوا۔ اف تیمور، میں تو آپ سے نظریں ملانے کی بھی قابل نہیں رہی۔ شدید شرمندگی کا احساس اسے مارے جا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں جناب، کیونکہ ایسی چھوٹی موٹی باتیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں۔ یہاں بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کر زندگی کو تلخ اور مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ میرے نزدیک اعتبار اور اعتماد ہر رشتے کا پہلا اور بنیادی اصول ہے۔ تو مجھ سے وعدہ کرو کہ زندگی میں اپنا ہر مسئلہ مجھ سے یوں ہی شیئر کرتی رہو گی جیسے کہ اس رات انجانے میں کیا تھا، اور اس بات کو کبھی نہیں بھولو گی کہ ہمارے درمیان اللہ نے دوسرا کوئی بھی رشتہ استوار کرنے سے پہلے دوستی کا رشتہ استوار کیا تھا۔ تیمور نے نہایت رسان اور پیار سے اس کو مان اور عزت بخشی تو وہ اتنی محبت پر بے اختیار ہو پڑی۔ ارے بھائی، اب کیوں یہ آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ چڑھ کر وہ قدرے بے بسی سے بولا تو اس کے انداز پر علیزہ روتے روتے ہنس دی۔ آپ سا برا انسان جو ہمیشہ کے لیے گلے پڑنے والا ہے، اس لیے چلو اچھی بات ہے، پھر اب اپنی بہت لمبی سی چوٹی والی سہیلی کو بھی کہو کہ رونے کی تیاری پکڑ لے۔ کسے؟ سبین کو؟ مگر کیوں؟ بے تحاشا لمبے اور گھنے بال ان سب میں سے چونکہ صرف سبین کے ہی تھے، سو علیزہ لمحے میں اس کا اشارہ سمجھ گئی، کیونکہ ہم بہت جلد اسے بھی برے لوگوں کے درمیان لانے والے ہیں۔ میرے بہت برے کزن بلال احمد کو بھاگ گئی ہیں محترمہ۔ ہنس کر اطلاع دی گئی تو علیزہ اس خوشخبری پر اچھل پڑی۔ کیا واقعی؟ بالکل سچ۔ اوکے یار، اب چونکہ ہر کنفیوژن دور ہو گئی ہے تو میں فون رکھتا ہوں۔ ویسے بھی گھنٹہ ہونے کو ہے، اگر کالوں کی لمبائی کا یہی عالم رہا نا، میری ہونے والی مسز تو رخصتی تک تو سمجھے آپ کے شوہر کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ شرارت سے بھرپور لہجے میں اس نے جلدی آنے والے وقت کا حوالہ دیا تو علیزہ شرم سے گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ دھیمے سے لہجے میں اللہ حافظ کہتے ہوئے فون رکھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چل دی، جہاں اسے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا تھا، جس نے بنا جھولی پھیلائے اور بنا کچھ مانگے یوں اس کے دامن کو اپنی رحمت کے خزانوں سے بھر ڈالا تھا کہ اب کوئی اور آرزو اور کوئی اور تمنا ہی نہ رہی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔